ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو صرف چند افراد پر چھوڑ دیا ہے۔ قومیں محض طاقت یا وسائل سے نہیں اٹھتی ہیں، بلکہ ان کی بنیاد اس خواب پر ہوتی ہے جو وہ دیکھتی ہیں۔ بلکہ تخیل اسے یہ بتاتا ہے کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے اور وہ خود اس تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ یقین، عمل، محنت اور استقامت یہ سب بعد میں آتے ہیں۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ اس مصرعے میں ڈاکٹر اقبال نے جس تخیل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ صرف ایک شاعرانہ جملہ نہیں بلکہ یہ ہماری پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ قومیں محض طاقت یا وسائل سے نہیں اٹھتی ہیں، بلکہ ان کی بنیاد اس خواب پر ہوتی ہے جو وہ دیکھتی ہیں، اس خیال پر ہوتی ہے جو ان کے دل میں دھڑکتا ہے، اور اس تصور پر ہوتی ہے جو انہیں مستقبل کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ جب کسی قوم کے افراد میں سوچ وسیع ہو، دل میں بڑا ارادہ ہو اور نگاہ میں روشن مقصد ہو تو راستے خود بخود صاف ہوتے چلے آتے ہیں۔ لیکن جب تخیل ہی مر جائے، خواب ہی بجھ جائیں اور ذہن صرف آج کی پریشانیوں میں الجھ کر رہ جائے تو پھر زوال صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک انجام بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں تخیل ایک ایسی قوت کا نام ہے جو اسے نہ صرف اپنے مقام کا احساس دلاتی ہے بلکہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ تخیل کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو سست نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے متحرک بناتا ہے، بلکہ تخیل اسے یہ بتاتا ہے کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے اور وہ خود اس تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے تخیل کو قوموں کے عروج کا پہلا زینہ کہا ہے۔ یقین، عمل، محنت اور استقامت یہ سب بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے دل میں وہ چنگاری روشن ہوتی ہے جو انسان کو اٹھ کھڑا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی وہ چنگاری ہے جو تخیل کہلاتی ہے۔ اب اس پس منظر میں ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج امت مسلمہ ایک دوراہے پر کھڑی ہے، ایک ایسا موڑ جہاں سے یا تو وہ نئی تاریخ لکھ سکتی ہے یا مزید پستی میں جا سکتی ہے۔ ہمارے حالات سخت ہیں، مسائل بڑھ چکے ہیں اور دشمنیاں مزید واضح ہو چکی ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہی منظر ہے جسے تاریخ کئی بار دہرا چکی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہم نے خود کو حالات سے شکست کھانے نہیں دی تھی، ہم نے اپنے خواب چھوڑے نہیں تھے، ہماری سوچ زندہ تھی، ہمارا مقصد واضح تھا اور ہمارا سفر منظم تھا۔ لیکن آج انہی چیزوں کی کمی ہمیں اندر سے توڑ رہی ہے۔ اسی کو اقبال نے یوں بیان کیا تھا: تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تخیل اور سوچ کی کمی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو صرف چند افراد پر چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں قیادت کوئی محدود منصب نہیں، ہر مسلمان اپنے دائرے میں ایک ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن آج ہم نے اس اجتماعی ذمہ داری کو فردی گھیرے میں بدل دیا ہے، ہم نے اپنا دائرہ خود تنگ کر لیا۔ اسی وجہ سے نہ ہماری سوچ بڑی ہے نہ ہماری ترجیحات، ہم وقت تو گزار رہے ہیں لیکن بے مقصد، ہم چل تو رہے ہیں لیکن ہمیں سمت معلوم نہیں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں: اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پہ یہ سماجی اور فکری نقصان ابھر کر آتا ہے وہ تعلیم ہے۔ دنیا میں جو قوم علم سے دور ہو جائے اس کا عروج بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ قرآن نے تو پہلی وحی ہی اقرا سے شروع کی، یعنی پڑھو، اور تاریخ نے بھی قوموں کے عروج کا پہلا زینہ علم ہی کو مانا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ دینی اداروں میں بھی ماضی کے مقابلے طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے اور عصری تعلیمی اداروں میں بھی مسلم نمائندگی محدود رہ گئی ہے۔ تو پھر جب پڑھنے والے ہی کم ہوں تو آگے بڑھنے والے بھی کم ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہمیں تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور بدلنا بھی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدلے تو ہمیں وہی راستہ اپنانا ہوگا جس نے ہمیں پہلے اوج ثریا تک پہنچایا تھا۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کریں۔ مسلمانوں کی تو پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان کے عروج کی اصل جڑ ان کا فہم دین، ان کی سوچ کا زاویہ اور ان کا نظریہ تاریخ تھا۔ قرآن نے ہمیں صرف عبادات کا نظام نہیں دیا بلکہ اس نے انسانی تاریخ کا کردار بھی واضح کر دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت میں کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، یہ تعریف کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی تھی۔ ہمیں نیکی پھیلانا تھا، برائی کو روکنا تھا اور دنیا کو انصاف کی طرف لے جانا تھا۔ اسی کردار نے ہمیں قیادت دی اور اسی ذمہ داری نے ہمیں اقوام عالم کے سامنے بلند کیا۔ اسلام نے کائنات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کو ہمارے لیے عبادت بنا دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا: افلا تبصرون،
تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تصور دنیا کی کسی تہذیب میں اس شدت کے ساتھ موجود نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان اس سوچ کے ساتھ اٹھے تو دنیا حیران رہ گئی۔ بغداد، قرطبہ، غرناطہ، مراکش، سمرقند، بخارا، یہ صرف نام نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے روشن مینار تھے۔ ہمارے علماء نے علم کو اپنے گھروں میں قید نہیں رکھا بلکہ اسے پوری دنیا تک پہنچایا۔ ہمارے سائنسدانوں نے اپنے تجربہ گاہوں میں بیٹھ کر ایسے ایسے اصول دریافت کیے کہ جن پر آج کی سائنسی دنیا کھڑی ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب یورپ کے لوگ علم کے لیے ہماری جامعات کا رخ کرتے تھے۔ یورپ کا سیاہ دور ہماری روشنی سے روشن ہوا۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن آج وہی امت اپنی راہ سے بھٹک چکی ہے۔ ہم نے دنیا کی حقیقت کو اس کے ظاہری رنگوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنا حقیقی مقصد بھلا دیا اور الگ مصروفیت اختیار کر لی۔ ہم نے علم چھوڑ دیا اور نئے مشغلے اپنا لیے۔ ہم نے غور و فکر کو کھو دیا اور سطحی جذبات کو زندگی سمجھ لیا۔ ہم نے اپنے دلوں میں اخلاص کم کر کے جلدی فائدے کی خواہش بڑھا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ہمارا اتحاد کمزور ہو رہا ہے اور ہمارے اعمال میں دکھاوا بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی ہماری عبادتوں کا ذوق بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں الجھ رہے ہیں۔ ہمیں جو نقصان دشمنوں نے نہیں پہنچایا وہ ہم نے آپس کی لڑائیوں سے کر لیا ہے۔ معمولی باتوں پر نفرتوں کا بڑھ جانا، چھوٹے مفاد پر بڑے رشتوں کا ٹوٹ جانا، تھوڑے فائدے کے لیے بڑی قیمت کا ادا کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ رخ امید کا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان جب بھی بیدار ہوئے ہیں تو حالات بدلے ہیں۔ جب جب ہماری سوچ وسیع ہوئی، ہمارا مقصد واضح ہوا، ہماری قیادت مضبوط ہوئی، عبادتوں کے اندر اخلاص لوٹا، دین کو ہم نے اپنی پہلی ترجیح بنائی، تب دنیا ہمارا راستہ روکنے سے قاصر رہی۔ اسی طرح اگر آج بھی ہم اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنے خیالات کو بلند کر لیں، اپنی ذات کے خول سے نکل کر امت کے فائدے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، علم کی طرف قدم بڑھا دیں، دین کو اس کی اصل جگہ دیں، دنیا کی اندھی تقلید چھوڑ کر اپنے آپ کو ایمان، اخلاص اور کردار کی طاقت سے مضبوط کر لیں تو وہی تاریخ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات میں تبدیلی اسی وقت لاتا ہے جب قوم خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لے، اور جس دن ہم نے یہ اجتماعی فیصلہ کر لیا اسی دن سے ہماری تاریخ کا نیا دور شروع ہوگا۔ دنیا نے پہلے بھی ہمارا عروج دیکھا ہے اور دنیا آج بھی ہمارا عروج دیکھ سکتی ہے اگر ہم خود اٹھنے کا حوصلہ پیدا کر لیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کیا خوب لکھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔